حضور نے لوگوں کو سمجھایا تھا، پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے، محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے۔ حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو، فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے۔ تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا، وہ ہمارے ہاں پیرانے عظام یہ کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں، وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا، ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا۔ محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا، حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بان، اور حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا، لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ایسے، نہ، محبوب نے نظریہ بیان کیا، نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کرتے، دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتی، اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، تو جنت کی باتیں سن سن کے، وہ تعلیم لے لے کے، قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے، ہمارے جو آپ دیکھیں نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ السلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیے، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر، یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہوں۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا، اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے۔ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش، وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنو، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لیا، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کچھ سننا ہے، تو کہنے لگا نہ بھائی بس جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھیا ساڑھی محفل ہوئی پھر راتی پھر آپ مزہ کیا ہے، او ہو کیا بھئی آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک کتنی کہہ رہا ہوں، ہاں نہ نہیں کرتے آپ ناراض ہیں، کتنی؟ ایک بھی عمل ہو جائے نا، ایک بھی بس، تو سارے مسئلے حل ہو۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے۔ اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ کو۔ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ دو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے، میں بھی پایا ہے۔ میں کیا سارے نو دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے، وصال کا۔ آپ تصور کریں نا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ چلا جائے گا، تو تصور کر کے رونا آتا ہے۔ بیوی
तसव्वुर कर ले कि मेरा शौहर चला जाएगा तो जाना तो पता नहीं अपने वक्त पे है, लेकिन तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं कि जब ये जाएगा मेरा शौहर तो क्या होगा, भाई जाएगा तो क्या होगा, माँ जाएगी तो क्या होगा। तसव्वुर में रोना आ जाता है। हजरत बिलाल का आखिरी टाइम, वक्त विसाल, एन वो टाइम जब दुनिया से जा रहे हैं, आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी बड़े गम का वक्त है, आप जा रहे हैं, इतनी तकलीफ का टाइम है। औरत बादशाह होती है शौहर के सर पे, वो समझती है ये है तो मेरी बादशाही है। हजरत बिलाल की अहलिया रो के कहने लगी बड़े गम का मकाम में जा रहे हो। हजरत बिलाल आखिरी वक्त है, शदीद अलालत है, ज़ाहिरन कमज़ोरी है, आंखें खोल के कहने लगे गम का नहीं, ये खुशी का वक्त है, मैं कब्र में जाऊंगा तो मदीने वाले से मुलाकात करूंगा। ये तो मकाम मुसर्रत है, ये तो मकाम मुसर्रत है। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला। कहते हैं मर गए, कब्र में गए तो फरिश्ते कफन टटोलने लगे। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला। फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफ़ा निकला। तो नबी पाक से प्यार करें तो उसके अमली तकाजे, रोज सवेरे एक नात सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई हुजूर की मोहब्बत की बात कर रहा हो ना तो ये ना कहें कि मौलवी साहब ऐसे गल में आगे भी सुनी है, आपने 3 जुमे पहले भी कही थी। उसे ना कान लगा के सुने, क्यों कि मेरे और तेरे हबीब की बात कर रहा है बार बार। और इन तज़किरों को बार बार दोहराएं, अपने घरों के अंदर हुजूर सैयद आलम का जिक्र करें, नबी पाक की शानों का तज़किरा करें। बच्चों को बिठा के, अब नहीं आप बच्चों को रोक सकते मोबाइल से, तो रोक नहीं सकते तो नात तो लगा के दे सकते हो कि नहीं। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात। और भाई ये वाला काम तो हो सकता है कि नहीं कि पुत्र ये नात भी सुन, ये भी एक तरीका है। हुजूर की अजमत और शान, तिलावत कुरान, तफसीर, तर्जुमा अपने अपने अमली माहौल में। और एक और बात भी आपसे कहनी है, बस मैं ज़्यादा तकरीर करने का कायल नहीं, जल्दी मैंने बात ख़त्म कर देनी है, आप गौर करेंगे मेरी बात पर। एक और भी बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, हमारे जो खुशियाँ होती हैं ना वो अपनों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब बच्चे के दिन तय करते हैं ना हम, तो उसमें एक बात हम ये भी करते हैं कि जब तारीख़ तय हो गई और मैरिज हाल का बंदोबस्त हो गया और कितने लोग आएंगे ये बात तय हो गई, तो फिर एक बूढ़ा बोलता है बीच में से, एक बुज़ुर्ग, वो कहता है यार बात सुनो, सारे जमा हो, तुम्हारी फूफो तुमसे नाराज़ है और लड़के की फूफो नाराज़ हुई तो खुशी का मज़ा कोई नहीं आएगा, चलो ना उसको राज़ी करने चलें। यहाँ भी ये काम होता है कि हमारे इलाके में ही होता है जी, मामू को भी मना के लाओ, नाराज़ है, खुशियाँ मामू के बगैर अधूरी हैं। चचा को भी मना लो। अच्छा वो चचा मामू जो नाराज़ होते हैं वो भी सारे नखरे शादी वाले दिन ही दिखाते हैं, उनको भी पता होता है कि आज इन्होंने मनाना ही मनाना है। और उस दिन कैफियत ये होती है कि जो भी करना पड़े, मैंने देखा है माफ़ी मांगनी पड़े तब भी कुछ करना पड़े, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मनाना चाहिए, खैर की बात है। लेकिन जो मैं बात अर्ज़ करने लगा हूँ, आप यकीनन मेरी बात की तायीद करेंगे, भाई अगर हमारी खुशी पुप्पो के बगैर नहीं होती, खाला के बगैर नहीं होती, मामू और चचा के बगैर नहीं होती, तो शादी की खुशी नबी पाक के नात के बगैर कैसे हो जाती है, हुजूर की शरीयत के बगैर कैसे हो जाती है। अल्लाह करे ना कि शादी में से एक बड़ा बूढ़ा बोले और बोलकर ये भी कहे कि पुत्र देखो चाचा मामू खाला फुफ्फो, ठीक है जी ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। इन सब के बगैर अगर खुशी नहीं तो देखना शादी में बैंड बाजा नहीं बजाना, अल्लाह रसूल नाराज़ हो जाएंगे। हमने उनको भी शामिल करना है, दीन को भी शामिल करना है खुशियों में। देखना औरतों की मूवी नहीं बनानी वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। मेहंदी पे मर्द औरतों को इकट्ठे नहीं बिठाना वरना शरीयत रूठ जाएगी। शादी वाले दिन लड़कियों को, जवान को फूल दे के खड़ा नहीं करना लड़कों पर फूल फेंकने के लिए। बाकी जब मेहमान आते हैं तो लड़के फूल फेंकते हैं ना, तो शादी वाले दिन लड़कियों को क्यों खड़ा करते हो? बदनिगाही होती है, हालात ख़राब होते हैं, शैतान वार करता है, क्योंकि बच्चे भी तैयार हैं, बच्चियां भी, शादी का मौका है, तो उस मौके पर शैतान हमलावर होता है, बदनिगाही होती है, बुरे ख्यालात माज़अल्लाह पैदा होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम वहाँ भी दीन को लाएं, खुशियाँ भी अल्लाह रसूल के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
अपनी खुशियों में भी दीन को शामिल करें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ अमली तकाजे भी हैं। एक तो हुजूर आखिरी नबी है, अपनी ज़िंदगी में ये हलफनामा दिल पे लिख लें कि कायनात के अंदर सारा निज़ाम बदल सकता है, लेकिन हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये अपने दिल में बात दर्ज कर लें। पता है क्या मसला है? वो हमारे सूफिया एक बात बड़ी अजीब करते हैं। वो कहते हैं कि कोई आके अगर ऐसी बात करे भी ना तो उससे दलील भी नहीं मांगनी। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं माज़अल्लाह किसी झूठे ने आके कहा कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी हूँ, तो जिसने कहा ना दलील दे, कोई बड़ा ज़ालिम है। क्यों दलील मांगनी क्यों है? ज़रूरत क्या है? हमें सारी दलीलें रसूल पाक ने अता फरमा दी। उसकी बात ही नहीं सुननी, दलील की बात तो दूर रही, हम बात ही नहीं सुननी, इसलिए कि उस हुजूर खातमुन नबीयीन हैं, इसमें कोई दूसरी राय हो सकती एक तो। अच्छा, फिर एक तकाजा और भी है हुजूर की मोहब्बत का। जिस तरह शरीयत पे अमल करना है, आखिरी रसूल मानना है, इस तरह जब हम कहते हैं ना नबी पाक आखिरी नबी हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी, क्यों कि नबी पाक आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद नबी नहीं आएगा। अब तबलीग दीन का सारा काम उम्मत ने करना है। दीन के फैलाने की जिम्मेदारी अब उम्मत की है। उम्मत किस तरह दीन फैला रही है? बस ठीक है, एक रवायती मदरसा बन गया, जलसा हो गया, वो नारे लगाए तो थे परसों 15। हर काम जदीद अंदाज में हो रहा है, हर काम नज़्म के साथ तरतीब के साथ हो रहा है, और दीन का काम रवायती अंदाज में हो रहा है। स्कूल बेहतर से बेहतर बन गए, और मदरसे वो ठीक है, जहाँ बच्चे बैठे हैं बैठे रहें। मैंने अपने बच्चे मदरसे के बच्चों से कहा मुश्किलात बड़ी हैं, इतने वसाइल नहीं होते कि हम उन बच्चों को पूरी तौर पर आसानियाँ दे सकें। तो मैंने बच्चों से कहा कि 15 दिन के बाद ना इनको बर्गर खिलाया करो। बच्चों को नाराज़ हो गया हो। मैंने कहा 15 दिन के बाद ना कभी कभी टिक्के का बंदोबस्त भी करो इनके लिए, इनको पिज़्ज़ा भी खिलाओ। सारी दुनिया के बच्चे खाते हैं, कहते हैं मौलवी दरवेश होंगे, उन्होंने तो नहीं ना खाना चाहिए। कमाल हो गई है भाई। वही बच्चा जब अपने घर जाता है और अपने भाई को सारे काम करते देखता है तो परेशान हो जाता है। वो कहता है हम पे क्या जबर है जी? तो यहाँ तो बाकी भी लोग दरवेशी करें ना सारे, और ये बंद कराएं। ओ खुदा के बंदो, इनको भी अच्छी जगह बिठाओ, अच्छा लिबास पहनाओ, इनको सोसाइटी का एक मोअज़्ज़ज़ आदमी समझो, इखलाकी सपोर्ट करो। इसलिए कि मदरसे को सपोर्ट करने का मतलब दीन को सपोर्ट करना। तालिब इल्म को सपोर्ट करोगे, वो कल को दीन के लिए रिजाले कार बनेगा, अपने दीन के लिए बेहतरीन। आप क्यों तन्हा छोड़ते हैं उलमा को? आप कहते हैं वहाँ बड़े मसाइल हैं जी, हमें बड़ी शिकवे हैं मदरसों से, तो आप जाएं ना, मदरसे के बोर्ड के मेंबर बने, मदरसे की कमेटी में शामिल हो, आप अच्छे मशवरे दें, आप अपना आप पेश करें, साथ शामिल हो। दीन का इबलाग करना है, और अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह हम लोगों को तौफीक देनी है, इस उम्मत को तौफीक देनी है। हमने लेके आगे चलना है। 4.5 अरब काफिर को मुसलमान करना है, मुसलमानों को तालीम याफ्ता करना है, इनको इल्म सिखाना है, हुनर सिखाना है। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ सिर्फ गरीबों की मदद ना करो, सिर्फ पैसे देने से तो बंदे की तबीयत हो जाती है रोज़ मांगने की। इनकी सिर्फ मदद ना करो, इन्हें हुनरमंद भी करो। इनको कहो कि तुम, वो मैं एक जगह पे बैठा था रमज़ान में, तो हमारे एक दोस्त हैं, तो एक बूढ़ी अम्मा को कुछ मदद दे रहे थे, तो अम्मा कहने लगी हाजी साहब साड़ा अगले साल भी ख्याल रखा जाए। तो मैंने कहा अम्मा आपका अगले साल तक मांगने का क्यों इरादा है? आप रब से तौफीक मांगे, वो अगले साल बांटने की तौफीक अता करें। ये क्या बात हुई कि सारी ज़िंदगी मोहताज बन के गुजारी जाए? उम्मत मुस्तफ़ा से प्यार करना है। और फिर नबी पाक की मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि हमने हुजूर के तरीके पे अमल करना है। एक लफ्ज़ हमारे वहाँ बोला जाता है कि दीन कामिल है, दीन मुकम्मल है। दुनिया में कुछ है मुकम्मल है? कहते कोई बंदा भी मुकम्मल नहीं होता। घर जितना मर्जी तामीर कर ले मुकम्मल हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ उसकी ख़राब रह ही जाती है। जब ये लफ्ज़ कहते हैं ना दीन मुकम्मल है, तो समझो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि रब ने हमें कायनात में जो दीन दिया है वो मुकम्मल दीन अता फरमाया है।
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہاں سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ان کا والد قرض اٹھا کے پلاٹ بیچ کے یا ماں زیور بیچتی ہے، مجبوری ہے چلو وہاں جائے گا کوئی کاروبار کر لے گا، لیکن بندہ یہاں سے اتنی مجبوری کے بعد وہاں جائے اور وہاں جا کے وہ بالکل فارغ بیٹھا رہے، تو اس کو ہر آدمی سمجھاتا ہے اور کچھ لوگ اسے سخت جملوں سے بھی نوازتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنی مشکل سے تیرے باپ نے بھیجا ہے، اتنی آرزوؤں کے بعد تیری ماں نے تیرے لیے بندوبست کیا ہے اور تو یہاں فارغ پھر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھ تیرا ابا کتنی مشکل سے تیرے خرچ پورے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے، مقصد پورا نہ کرے، تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، کہتے تو اپنا مقصد نہیں پورا، میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے، آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دے لی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے، اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں ہی کوئی نہ، تو آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ تو ادھر ادھر کی ہانک کے چلے گئے، قبول نہیں کریں گے لوگ۔ مقصد کو سمجھنا چاہیے، رزق ضرور کمائیں، بڑی اچھی بات ہے، نکاح، بچے، گھر، برادری، قبیلہ، یہ ساری چیزیں ضمن ہیں، ذیل ہیں، اصل کیا ہے ایکم احسن عملا، مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جناب آسائشیں اکٹھی کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے، میری طرح کے لوگ ہیں، تو ایک بندہ 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہے، اس نے اسے دیندار سمجھا ہے، نیک آدمی سمجھا جبھی آیا نا، کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے۔ یہ خطیب صاحب ہیں، یہ استاد صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے۔ اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے، اس کو کتنا درجہ ملے گا، لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے اور اس بندے کا لالچ 2-4 ہزار ہو جائے، 15-20 ہزار 25 ہزار کی تقریر بیچے، نعت بیچے، دعا بیچے، معاذ اللہ، تو اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ آ کہاں پہ گیا ہے۔ بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی اکٹھی کرتے تو کوئی اور کام کر لیتے، بڑے کام ہیں دنیا میں کوئی اور کر لیتے۔ مقاصد ہمیشہ اعلیٰ رکھیں، چھوٹا مقصد، بڑے مقاصد۔ یہ جو آرام ہے، آسودگی ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اچھا گھر ہونا چاہیے، تنگ کوئی نہ کرے، تو حضرت امام حسین تو مسجد نبوی کے خطیب ہیں، حضور کے روضے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے بیٹھے رہتے، موج لگی ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد دین رسول پاک سے سیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، کچھ جد و جہد کرنا، ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا، ہمت کرنا، نکلنا، اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچنا، یہ معیار دین ہے۔ کوئی کام انسان زندگی میں کرے، ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا، مرضی کے کپڑے خرید لو، مرضی کے جوتے لے لو،
مرضی کا مکان بنا لو. آپ حیران ہوں گے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے, غریب لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں, پر نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شارٹ ہو جاتا ہے. ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے, گاڑی بک کرائیے وہ پہلے مل جائے, 2-4 لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے. یہ مقصود نہیں. مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا, بڑا, پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں. یہ جتنی دوڑ دھوپ ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں. یہ بھلا لوگ اکتائے کیوں رہتے ہیں؟ مقصد اعلیٰ نہیں بنایا. چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کرنی ہے, ہو گئی شہرت, یہاں سے جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں, اب ختم ہو گئی زندگی. ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے, تو ہو گیا مال جمع, تجوریاں بھری پڑی ہیں, اندر کروڑوں روپیہ ہے, لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری صحت پیسوں سے خریدی نہیں گئی, نہیں خریدی گئی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا, میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے. میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی. بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو, یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی اکلوتا اس کی قبر ہے. پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑا کیے, پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حکیم طبیب کھڑے کیے, پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نیزہ باز گھوڑ سوار کھڑے کیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا, بیمار ہو گیا, پھر فوت ہو گیا. بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے, اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا. پھر یہ حکیم طبیب یہ سارے کھڑے ہیں, اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا. پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو, گھوڑ سواروں کو, تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا. پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا. کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا پر تجھے بچا لیتا. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے, کیوں آئے ہیں. ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے, چند ذاتی. میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل, دیکھنا وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے شک کوئی نہیں, صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں شک, بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ. کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی, تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے ہی پڑھنا ہے. وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی. دیکھو ضروری نہیں ہوتا, میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے, اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا, کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا, اوقات نہیں نا. میں کو جیتے دل بر سونا, میں کیوں کر اس نو بھاواں, او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی, ان کے طریقے پہ عمل کر لیا, ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی, اساتذہ کی, تو یہ زیادہ ضروری کام ہے, یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے, یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ, باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دیں کہ بلے بلے. یہ تو ٹھیک ہی نہیں. چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا, اصول میں,
उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए, हमारा बड़ा वक्त ज़ाया होता है।